السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سورہ صاد ہے اور یہ سورت نمبر 38 سے 23واں سپارہ ہے اور اس کے دوسرے نصف کی پہلی سورت۔ یہ پہلا رکوع رسالت کے کام اور دعوی رسالت کے مقابلے میں مختلف مخالفین کا جو رد عمل ہے، یہ پورا رکوع اس پر منحصر ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوی زندگی کا احاطہ یہ پورا رکوع کرتا تو پورا قرآن ہی ہے۔ میری عادت ہے میں موسمی تقریروں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور رکھتا ہوں۔ ربیع الاول کا آغاز ہے، 12 ربیع الاول شاید اب جمعے کو آ رہی ہے، تو چلیں اس مناسبت سے بھی بات سیرت پہ ہو رہی ہے۔ خیر، ہماری ساری باتیں سیرت پہ ہی ہوتی ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مزاج یہی تھا۔ یہ 14 آیتیں بنتی ہیں، 14-15، پہلے رکوع میں 14۔ وہ ہماری طرح حکومتی سطح پر ایک سیرت کانفرنس کر کے نہیں بیٹھ جاتے تھے۔ ان کی پوری زندگی نبوی زندگی میں ڈھلی ہوئی تھی، تو انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو دیکھیں، آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور دوسرا کون سا میں بھول رہا ہوں، جمعرات کا۔ آپ سے پیر کے بارے میں پوچھا کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، ذاک یوم ولدت فی، یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا ہوں، اور یہ وہ دن ہے جس میں مجھے نبوت ملی ہے۔ حضور تو شکرانے کے طور پر ہر ہفتے میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو نبوت ملی ہے۔ ہم نے صرف ربیع الاول کو مختص کر دیا سال میں، لیکن مولوی صاحب کو اس طرف خیال نہیں گیا۔ مولوی صاحب کو اس طرف خیال آئے گا، وہ ہر ہفتے پھر اس کا سیزن ہوگا، نعت خوانوں کی طرح۔ لیکن خیال جن کا جاتا ہے وہ عملی طور پہ جاتا ہے۔ بھئی بتائیں، پیر کو روزہ رکھو، جمعرات کو روزہ رکھو، جمعے کو روزہ رکھنے کی گنجائش موجود ہے، اگرچہ اختلاف ہے لیکن گنجائش موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی آمد کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کی حضور، پیر کا روزہ رکھو بھائی اسی نیت سے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبیوں میں سے بھی امام الانبیاء کی امت کا فرد بنایا۔ کتنی بڑی بات! ہر نبی کا تابع امتی بننا بہت بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن سب سے بڑی خوش قسمتی امام الانبیاء کی امت میں سے ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، لیکن میرے سمیت کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس نیت سے روزہ رکھا ہو پیر کا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی خاتم المعصومین خاتم النبیین کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں بلکہ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ خاتم النبیین کے اندر خاتم المعصومین کا مطلب خود ہی آ جاتا ہے، کیوں نبی ہی وہ ہوتا ہے، نبی اپنی صفات میں دیگر امتیوں کے مقابلے میں بالکل یکتا ہوتا ہے۔ وہ مخصوص صفات جو نبوت کے لیے لازم ہیں وہ غیر نبی میں نہیں ہو سکتی۔ اس میں سے اہم ترین صفت اس کا معصوم ہونا ہے، جو غیر نبی میں قانون کے طور پر نہیں آ سکتی۔ آج تو نبی کی صفات بھی اٹھا کے دوسروں کو دی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نبی کے بعد بھی وہی جاری رہتی ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ تو ہمارے ہاں ہی کھلا ہے، تو بھائی اجتہاد کا دروازہ تو تب کھلتا ہے جب وحی نہ آئے۔
وحی کی موجودگی میں نبی کو اجتہاد کا اختیار حاصل ہوتا ہے یا اسے ہوتا ہے جسے نبی اختیار دیں، جو نبی سے دور ہوتا ہے. جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے عامل گورنر بنا کے بھیجا یمن کا. اب یمن سے وہ مراسلت تو نہیں کر سکتے تھے، اس وقت یہ 4G 7G تو نہیں آیا ہوا تھا نا. تو آپ نے فرمایا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا بکتاب اللہ، کہ اگر تم فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ. یہ نہیں کہا فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر وہ مسئلہ نہ ہو، کہا تم نہ پاؤ. اس کا مطلب اجتہاد کے اندر ڈیوائیڈڈ اوپینینز آ جاتی ہیں. ایک مجتہد قرآن کریم کی ایک آیت سے ایک مسئلے کو کنسیو کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو وہ مسئلہ نظر نہیں آتا، یا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس آیت سے یہ مسئلہ کنسیو کر ہی نہیں سکتا. جیسے فیصلوں میں ڈیوائیڈڈ اوپینینز ہوتی ہیں، اس طرح خود قرآن کریم کو سمجھنے میں بھی ڈیوائیڈڈ اوپینینز ہوتی ہیں، لیکن وہ میرے اور آپ کی نتھو پھتوؤں کی نہیں ہوتی ہے. جو اس علم کے شاہ سوار ہوتے ہیں یہ ان کی ہوتی ہے. تو کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم نہ پاؤ، کہا بِسُنَّةِ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلے کروں گا. کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم اللہ کے رسول کی سنت میں بھی وہ مسئلہ نہ پاؤ پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا اجتہد برأیی، پھر میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں. یہ اجتہاد نہیں نتھو پتو بے وضو کھڑا ہو جائے اجتہاد شروع کر دے. اسی ادارے میں ایک دفعہ اجتہاد ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو کیسا اجتہاد ہوا تھا؟ میں نماز پڑھا رہا ہوں، اچانک لائٹ آف ہو گئی. اب جہاں تک لوگوں کو آواز گئی وہ تو آواز چلی گئی. پیچھے ایک شخصیت کھڑی تھی، اس کے پیچھے شخصیات کھڑی تھی، سب ایک ہی صف میں تھے. ایک بندے کو سوجی، وہ مجتہد بن گیا، اس نے یکدم آگے ہو کے امام بن کے باقی رکعت اس نے پوری کرا دی. یہ ہوا ادھر ہوا ادھر. اور بعد والوں نے تنقید نہیں کی، کہا ویل ڈن. کیا بتاؤں میں آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت قرآن کی اپنے ذمے لی ہے. پھر اس کی حفاظت ان اشخاص سے لی ہے جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہوتے ہیں، چاہے بھلے مخلوق کی نظر میں ان کی زیرو ویلیو ہو. سمجھے؟ حدیث بھی ایسی موجود ہے کہ اللہ کہتے ہیں میری نظر میں ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ وہ قسم کھا لے میرے اوپر تو میں پوری کر دیتا ہوں. اپن اندازہ کر لیں، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ. یعنی ایسے لوگ موجود ہیں کہ دنیا میں تو وہ بڑے بے وقت سمجھے جائیں گے، لیکن میری نظر میں ان کی وہ وقعت ہے، وہ میرے نام پہ قسم کھا لے تو میں ان کی قسم پوری کر دوں. یہ دین پارلیمنٹ کا حوالہ نہیں ہوا. اقبال نے کہا ہے تو غلط کہا ہے کہ اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو ہے. اقبال کون ہوتا ہے کہنے والا کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق حاصل ہے؟ یہ اجتہاد کریں گے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے؟ آپ خود بتائیں. نٹشے کو کاپی کرنے والے کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرے. اسلام کے مقابلے میں کسی کو کوئی حیثیت نہیں ہے. پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق حاصل ہے. کرنے والی بات ہے کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق. اجتہاد ہوتا کیا ہے؟ ان کو تو استنجا کرنا نہیں آتا، ان کی پینٹوں اور شلواروں سے پیشاب کی بدبو آتی ہوگی، ان کو اجتہاد کا حق حاصل ہو جائے. اجتہاد تو عام علماء کو بھی نہیں آتا. یہ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ. بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ یہ پورا رکوع سورہ صاد کا نبی علیہ السلام کی رسالت پہ، رسالت کے پیغام پہ اور رسالت کے پیغام کی مخالفت پر مشتمل ہے جو آپ کی دشمنوں نے کی. پوری سمری ہے آپ کی زندگی کی. لیکن ہم نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو بس واہ واہ کے لیے منایا. ایک نعت سن لیں، ریٹرن ٹکٹ اس کو دے دیں، اور وہ گانے کی زمین پر گانے کی طرز پر ایک نعت پڑھے. ایک ٹکٹ میں دو مزے، گانے کی دھن بھی، گانے کا مزہ بھی، نعت رسول بھی. ایک ٹکٹ میں دو مزے ہو گئے نا. ہم نے یہ بنا لی نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کا طریقہ ہم نے یہ بنا لیا. کس مسلک میں یہ عشق جائز ہے؟ قرآن کی طرف آئیں. قرآن بولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے. قرآن انسان کو انسان بناتا ہے.
قرآن صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ کا امتی بناتا ہے. قرآن آپ کو دو ٹوک اور بے لاک بنا دیتا ہے، اور بنیادی عقائد پر سمجھوتا کرنے کی جو لچک ہوتی ہے وہ انسان کے اندر سے ختم کر دیتا ہے. لچک اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی اسلامی قوانین کے اندر بائی نیچر رکھ دی ہے. ایک الگ موضوع ہے، شاید میں نے کسی وقت کبھی بات کی ہو. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، یہ جو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو نیچرل فلیکسیبلٹی رکھی ہے نا اسلامی قوانین کے اندر، اس پہ کبھی بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. یہ بھی قدرت کا ایک معجزہ ہے. اور اس کی جو بنیادی عقائد ہیں جو اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، اسلام کی شناخت ہیں اور کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہیں، وہاں اسلام ایک سوتر کی، درزی کی زبان میں ایک سوتر کی، اور ہماری زبان میں ایک زیر زبر کا فرق بھی آنے نہیں دیتا. جو رکھے اس کو سیدھے جہنم کا فتویٰ دے دیتا ہے. ایک زیر زبر کی بھی جو بنیادی عقائد ہیں، سمجھ آئی؟ توحید، رسالت، آخرت، انبیاء کی صفات لازمہ جو امتی میں نہیں پائی جا سکتی. ہائے کاش یہ قوم قرآن کی طرف آئے. عوام کا قصور اپنی جگہ، یہ قصور علماء کا ہے، اس منبر پہ بیٹھنے والوں کا. اور ان میں سے بھی بہت بڑی تعداد آپ نے ان پڑھوں کی بٹھائی ہوئی ہے. دیہاتوں میں تو پنجاب کی دیہاتوں میں برا حشر ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا باہر. ہاں تو برا حشر ہے. 2 صورتیں پڑھنی نہیں آتی، بس چل چلاؤ. مسجد کے لاؤڈ سپیکر آن ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے بازی ہوتی ہے، پارٹی بازی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن کریم ختم کر کے رکھ دیتا ہے. اور قرآن کریم کی طرف کوئی آنا چاہے کہ خبردار قرآن نہ پڑھنا. ایسے بدقسمت مولوی اس دنیا میں موجود ہیں کہ نہیں جو آپ کو قرآن کے ترجمے سے روکتے ہیں؟ ہاں مفسر قرآن نہ بنے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. لکھی پڑھی چیزیں جو ہیں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے، اسے پڑھیں، اسے نصیحت کو لیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہتا میں نے قرآن کو آسان کر دیا مسلمان بننے کے لیے، یاد دہانی کا سبق لینے کے لیے، کہ بندہ چونک جائے، متنبہ ہو جائے، جو اس کی فطرت میں چیز ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے، اس فطرت کی آواز پہ لبیک کہے. اس کے لیے قرآن کریم سے آسان دنیا میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں ہے. نورانی قاعدہ بھی نہیں. نورانی قاعدہ بہت مشکل ہے جسے ہم نے آسان سمجھ لیا. واقعی کوئی قاعدہ نورانی قاعدہ کوئی قاری پڑھا دے نا، وہ تو پھر قرآن میں مچھلی کی طرح پانی میں تیرتا ہے. جس طرح ہم نے تو توئیں زوئیں پڑھا ہوتا ہے. قرآن کا تلفظ اپنا ایک اثر رکھتا. توئیں زوئیں پڑھتے ہیں، پھر ہم بعد میں جب ایڈٹ ہو جاتے ہیں تو پھر مسجد میں اذان دیتے ہیں، اس کو بھی ٹھیک کریں بھائی. کیوں خواجہ صاحب ضرور اذان دیں، اس کے آداب لوازمات کو پورا کریں. کوشش کریں، کوشش کر سکتے ہیں نا. لا الہ الا اللہ. جب بندے کو خیال آ جائے بندہ کوشش شروع کر دے. اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے. غرغرے سے پہلے، بس موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے تک دروازہ کھلا ہوا ہے. کیا اللہ کی رحمت کی انتہا ہے ہی نہیں انتہا. کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی سی، پوری نہیں دیکھ سکا. انتہائی برا شخص یورپین کوئی، اس عمر میں اس نے اسلام قبول کیا. میں اس کی قسمت پہ اتنا رشک کر رہا تھا. میں کہا دیکھیں اس بندے کی زندگی کیسی گزری ہوگی. اس پہ تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں نا، کیسی گزری ہوگی یورپ کے لوگوں کی زندگی. ہماری کیسی تو پھر ان کی کیسی ہوگی. اور لیکن جب وہ قبر کے منہ میں جانے لگا، دونوں ٹانگیں قبر میں داخل ہو چکی ہیں اور وہ اسلام قبول کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے دل میں سوچا اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی ادا تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس عمر میں اس کو دولت سے، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا. یہ ایک دفعہ میں پہلے بتا چکا ہوں، حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت صعصع بن ناجیہ، صاد عین صعصع، انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہا تھا نا، یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ غالباً تعداد آگے پیچھے نہ ہو جائے کیونکہ حافظے میں چیزیں پھر نہیں رہتی ہیں، ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اور ہر بچی کے بدلے میں نے 2 اونٹ فدیے میں دیے ہیں، او کما قال، یا غلطی آگے پیچھے نہ ہو۔ یا رسول اللہ یہ تو کام میں نے زمانہ جاہلیت میں کیا ہے، جب میں مسلمان ہی نہیں تھا۔ یا رسول اللہ کیا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہی تو اجر ملا ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ نیکیاں کریں، آپ کی نیکیاں آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہوں گی، خدا کی قسم، یہ اللہ کا قرآن بولتا ہے، آپ کی نیکیوں کے اثرات آپ کی اولاد کے اندر ٹرانسفر ہوں گی۔ وقت کی 2 بڑی ہستیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، خضر دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ قرآن میں تذکرہ ہے، حدیث میں بھی نہیں کہ آپ نکتہ چینی کرنے لگ جائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ صحیح ہے۔ جیسے بعض عورتیں نکتہ چینی کرتی ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں تم حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ، یہ میاں بیچارے مظلوم میاں کتنے خوش ہوتے ہیں یہ حدیث پڑھ کے، لیکن بیچارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان کے، سمجھ آئی؟ کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ میاں کو سجدہ کرے، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میں تم میں سے کسی کو حکم دیتا کہ وہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے میاں کو سجدہ کرے، میاں کا اتنا بڑا حق۔ یہی حدیث میں نے ایک عورت کے سامنے سنائی، اینکر تھی پروگرام میں، اس نے فوراً فتویٰ لگا دیا حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کی ڈیفرنٹ چینج ہوتی ہیں، سندیں ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھانے کے لیے چین کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہی حدیث بیک وقت ڈیفرنٹ سند سے، ڈیفرنٹ مختلف اسناد سے منقول ہوتی ہے، کوئی سند اس کی ضعیف ہوتی ہے، بہت سی سندیں اس کی، راویوں کی ایک چین یہ جا رہی ہے، راویوں کی ایک چین یہ جا رہی، اس نے اس سے سنا، 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 یہاں تک کہ حضور تک پہنچتی کہ اس صحابی نے حضور سے سنا۔ پھر راویوں کی ایک اور چین آتی ہے، اس نے اس سے سنا، 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 یہاں تک کہ آخری صحابی نے حضور سے سنا۔ یہ جو چین ہوتی ہے راویوں کی، اس کو سند کہتے ہیں۔ اس میں کوئی ضعیف، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دور اول میں ایک حدیث بالکل صحیح ہوتی ہے، بعد میں اس چین کے اندر کوئی راوی ضعیف آ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب اس عورت کو اتنی تحقیق تھی کہ اس کی کوئی سند ضعیف ہے، فٹ سے اس نے کہہ دیا، اس نے مرد کی برتری برداشت نہیں کیا، آپ اندازہ کر لیں، حالانکہ اس کی کئی سندیں صحیح ہیں، ایک عدد ضعیف ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ ہاں جی، مہربانی آپ کی، اہم ترین نقطہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے اولو العزم پیغمبر، اور ساتھ خضر علیہ السلام، جو واقعہ ہے خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا، کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کے بعد کیا کیا تھا پتہ ہے کسی کو؟ دیوار تعمیر کی تھی۔ وہ دیوار کن کی تھی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اور یتیم بچوں کی دیوار تعمیر کیوں کی؟ اب یہ ریزن بتائیں مجھے۔ نہیں ٹھیک ہے، ان کا تو مطلب گزر اوقات کے لیے جو خزانہ تھا وہ تھا، ہاں جی یہ بات ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ رکھا گیا تھا۔ اور وقت کے 2 اولو العزم شخصیات سے اللہ کے نبی نے وہ دیوار تعمیر کروائی، یتیم بچوں کی خدمت کروائی، اور ریزن کیا بتائی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خدا کی قسم، اپنے آپ کو نیک بنایا، آپ کی نیکی آپ کی نسل میں ٹرانسفر ہوگی۔ ہر بندہ اپنی نسل پہ، اپنی اولاد پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جتنا مرضی کوئی ڈرپوک ہو،
لیکن اگر اس کی بچوں پر آ جائے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. سمجھ آئی بات کی؟ تو سب سے بڑی چیز جہنم سے بچانا ہے اپنی اولاد کو، نسل کو بچانا ہے، اور ان کی دینی اور دنیاوی ترقی کی فکر کرنی ہے. آج آپ ٹھیک ہوں گے، آپ کی نیکی ٹرانسفر ہوگی، نسلوں تک جائے گی. اللہ ہماری نیکیوں کو تا قیامت نسلوں تک ٹرانسفر کرتا رہے. لا الہ الا اللہ. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد حروف مقطعات میں سے یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کے کیا میننگ ہے. والقرآن ذی الذکر، نصیحت سے لبریز قرآن کریم کی قسم، یاد دہانی والے قرآن کریم کی قسم. ذکر کا اصل مطلب یاد دہانی ہے. اور یاد دہانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ پہلے سے موجود کوئی چیز ہوتی ہے جس کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے. ایسے ہی ہے پہلے سے. تو یہ دین پہلے سے ہماری نیچر میں موجود ہے. انبیاء صرف اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں، دستک دیتے ہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے دین کی پہلی حقیقت. سمجھے؟ یہ دین فطرت سے متصادم کوئی چیز نہیں ہے کہ بہنوں سے بھی شادی کی اجازت دے، ماں سے بھی نکاح ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے. ہماری روحوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا، ان سے عہد الست لیا، الست بربکم. عالم ارواح میں ہم نے گواہی دی، قالوا بلا وربنا، یا اللہ تو ہی پروردگار ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو اتنا بڑا کیا کہتے ہیں جو واقعہ ہے، حادثہ ہے، وہ ہماری یادداشت سے محو کر دیا. کیوں؟ ہماری یادداشت میں رہتا تو امتحان نہ رہتا، امتحان میں کمی ہوتی. وہ یادداشت سے ختم کر دیا، لیکن اس کے اثرات ہمارے دل و دماغ پہ نقش کر دیے. یہی وجہ ہے بندہ بالکل نیوٹرل ہو تو وہ اسلام تک کی منزل تک پہنچے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، نہیں رہ سکتا. یہ ہے والقرآن ذی الذکر، یاد دہانی والے قرآن کریم کی قسم. اب قسم کس پہ کھائی ہے بتایا ہی نہیں. پورا رکوع کا مضمون تقریباً کم و بیش پورے رکوع کا مضمون وہ کا مضمون ہی ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کی رسالت کا پیغام، اس سب پہ قسم ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو باتیں فرما رہے ہیں وہ سچ ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ نصیحت والا قرآن خود دلیل ہے اس پر. ذرا لا کے دے دکھاؤ. اگر تمہاری ہمت ہے، اگر نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اپنی بات کرتے ہیں، یا کوئی اپنے اقتدار تم سے تسلیم کروانا چاہتے ہیں، یا اس دین کے پیچھے کوئی ان کی مادی دنیاوی اغراض ہیں کہ وہ اپنی سرداری تم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور بات ہے، تو جو یہ قرآن پیش کر رہے ہیں تم بھی ذرا پیش کر دو. یہ قرآن نہ صرف آپ کی رسالت پر بلکہ آپ کی رسالت کے پیغام پر بھی دلیل عدل ہے. یہ پورا مضمون میں نے آپ کو بتا دیا. اب پورا مضمون اگر آپ صحیح طرح سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آتی جائے گی. یہ قرآن دلیل ہے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں. یہ بھی پورے مضمون کے اندر شامل. بھلے اس وقت آپ کی شخصیت کو وہ عروج حاصل نہیں تھا کفار کی نظر میں. عروج تو 1400 سال کی تاریخ آپ سے وابستہ ہو گئی نا. آج کفار بھی آپ کو ایسے دیکھتے ہیں. اس وقت جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو آپ کی حیثیت کیا تھی؟ ایک عام فرد کی تھی کفار کی نظر میں، جس کی صداقت اور امانت کی وجہ سے ان کو صادق و امین کہا گیا تھا. یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، وڈیرے ہیں، اگلے کو بڑا اچھا نیک تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کے مفادات پہ زد پڑ جائے اسی کو قتل کروا دیتے ہیں. سمجھے؟ تو کچھ چیزیں تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں تسلیم کی ہوئی تھی، لیکن آپ ایک زراعت پیشہ تھے، ملازم پیشہ تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ماں بھی نہیں رہی، باپ بھی نہیں رہا، دادا کے پاس گئے پھر وہ بھی نہیں رہے، پھر چچا کے پاس آ گئے. آپ کی زندگی تو ایسی گزری تھی. تو جہاں سرداروں کا ولولہ غلغلہ ہو
تو وہاں آپ ایک بتائیں بچپن میں یتیم ہونے والے کی حیثیت کتنی ہو سکتی؟ زیادہ سے زیادہ اتنی ہو سکتی کہ وہ تھوڑی سی تعریف کرنی، یار بڑا چنگا بلا، اس کا بچپن اچھا گزرا ہے، لڑکپن اچھا گزرا ہے، بے ضرر سا آدمی، یار بڑا نیک ہے. جیسے ہم کسی کے بارے میں نہیں کہتے یار، کوئی میں مثال نہیں دے رہا ہوں نعوذ باللہ حضور کی، کہیں مجھ پر پھر توہین رسالت کے مقدمات، اور میں کہتا ہی نہیں ہو جاؤ، یہ نہ ہو یہ ڈانڈے سوٹے والے پنڈو اٹھ کے آ جائیں. جیسے ہم عام آدمیوں کے بارے میں تبصرے کر دیتے ہیں، تو اچھا بھی تبصرہ کر دیتے ہیں، یار یہ بندہ بڑا نیک ہے بس. لیکن وہی نہ بندہ ذرا مفادات کے عزت پہنچانے کے لیے کھڑا تو ہو جائے. جہاں وڈیروں کا راج ہے، جہاں سیاسی جماعتیں وڈیروں کی محتاج ہوتی ہیں، وڈیرے کسی سیاسی جماعت کے محتاج نہیں ہوتے، ان کو الیکٹیبلز کہتے ہیں. وہاں ان کے مقابلے میں کوئی کسان کھڑا ہو جائے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ کہیں گے یہ سرداروں کے سامنے کھڑا ہو گیا بندہ. تو نبی علیہ السلام کی طہارت، پاکیزگی، صداقت، امانت اپنی جگہ، لیکن تاریخ کی وہ عظمتیں جو آج آپ سے وابستہ ہیں، جس میں اللہ کا فضل اور آپ کی محنت شامل ہے، تو یہ تاریخ کی یہ عظمتیں تو آپ کے ساتھ وابستہ تو نہیں تھی نا، یہ بھی اللہ کا امتحان تھا. یہ ہے کہ تم جس کو نبی نہیں سمجھ رہے ہو نا، معمولی انسان سمجھ کر، وہ نبی ہے. دلیل، یہ قرآن دلیل ہے. جو کلام پیش کر رہا ہے وہ کلام بتا رہا ہے کہ جس ہستی کو تم معمولی ہستی سمجھ رہے ہو وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نمائندہ ہے. وہ صرف نبی نہیں، امام الانبیاء ہے، بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس پہ قسم کھائی. والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. لیکن یہ کافر لوگ جو اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، رسالت کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، اور رسالت کے پیغام میں سب سے بڑا پیغام کون سا؟ پیغام توحید ہے، کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، اختیار میں، افعال میں، اعمال میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. پھر ساتھ آخرت ہے، جو شریک ٹھہرائے گا، جو نہیں ٹھہرائے گا، ان کا انجام آخرت میں سامنے آئے گا. ان کو سمجھانے کے لیے رسالت ہے. یہ ہیں تین بڑی حقیقتیں: توحید، آخرت، درمیان میں رسالت. یہ انکار کرنے والے لوگ فی عزہ، اکڑ کا شکار ہیں، نخوت کا شکار ہیں، ضد اور تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، وشقاق، ناحق مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ناحق مخالفت کر رہے ہیں. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ذی ذکر پہ بات کر دی، اتنی ہی کافی ہے، لیکن ایک بات کر کے ذی ذکر پہ میں آگے جاؤں گا. قرآن کا نام ذکر ہے، یاد دہانی کرواتا ہے. کوئی بھی قرآن کو پڑھے گا ترجمے کے ساتھ، تعصب کی اینک اتار کے، اپنے مسلک کی تعصب کی اینک اتار کے، وہ یہی سمجھے گا کہ جو میرے فطرت کے اندر جو چیزیں انگڑائیاں لے رہی تھی نا، قرآن اسے بیان کر رہا ہے، قرآن اسے بیان کر رہا ہے. اس لیے خدا کے لیے قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں، گمراہی سے بچیں گے انشاءاللہ. کم اہلکنا من قبلہم من قرن. یا اہل مکہ، یہ مشرکین مکہ، میرے نبی آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں. ہم تو ان سے پہلے بہت سی قوموں کو اسی جرم کی پاداش میں ہلاک کر چکے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو آتا دیکھا چیخے، چلائے، لیکن ولا تحین مناص، یعنی لیس الحین حین مناص. پھر اس وقت ایمان لا کر خلاصی پانے کا، نجات حاصل کرنے کا موقع نہیں تھا. اللہ کا عذاب آ جائے پھر موقع نہیں ملتا. موت کے فرشتے نظر آ جائیں پھر بندہ ایمان بھی لائے فرعون کی طرح. سمجھے؟ آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل. فرعون نے بھی کہہ دیا تھا نا، میں اسی اللہ پہ ایمان لایا جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے. اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا الآن، اب ایمان قبول نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ان مشرکین مکہ سے پہلے بڑی بڑی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ہلاکت کا وقت آ گیا، شامت آئی، وہ چیخے چلائے،
مگر اس وقت ایمان لا کے نجات پانے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آس پاس پوری دنیا کی خبریں ہمیں لمحے میں پہنچ جاتی ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں زلزلہ آتا ہے، عذاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے وہ چیز سوشل میڈیا پہ موجود ہوتی ہے۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنے کا کتنا بہترین موقع ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں؟ ابھی لیبیا کے اندر دیکھیں کہ لیبیا کے اندر ہی ہوا نا، کیسا طوفان آیا، بندہ دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، میڈیا پہ وہ ویڈیو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے بندہ۔ لیکن میرے سمیت کتنے لوگ ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ یہ قرآن کوئی کسی کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے کہ آپ کسی قوم کا عروج پڑھ لیں، کسی قوم کا زوال پڑھ لیں اور صدق اللہ کر کے بند کر دیں، اس لیے تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ تم سے پہلی بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑی شان و شوکت والی آئیں، بڑی ترقی یافتہ قومیں آئیں، اپنے وقت پہ ترقی کے آسمان پر پہنچی ہوئی قومیں تھیں، لیکن جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تھا تو ان کی کوئی ٹیکنالوجی، ان کی ترقی ان کو نہیں بچا سکی۔ ان کا شاندار تمدن، ان کی شاندار تہذیب، آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی ان کی سلطنتیں، ٹیکنالوجیاں زمین بوس ہو گئیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ ہر دور میں اللہ کو بولنے والوں نے ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھنے والے صرف میڈیا میں چند ایک موجود نہیں ہیں۔ ایک بندہ ہے نا، جب بھی بات کرتے ہیں، سوئی تم نے نہیں بنائی، ٹوتھ برش تم نے نہیں بنایا، جہاز ان کا ہے، فلاں ان کا ہے۔ یہ شرابی، بےایمان، زانی، بدکار، شراب پی کے پروگرام کرنے والے اور ہر تیسرے چوتھے مہینے اپنی اینکر کو بدلنے والے، ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ دین کے بارے میں اپنا منہ کھولیں؟ لیکن جب بھی بات کریں گے ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھیں گے۔ تو خدا تعالیٰ نے ان کے اندر نشانیاں رکھی کہ ان شیطانوں سے بچو۔ یہ اسی طرح ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس طرح ہلاک شدہ قومیں ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھتی رہی ہیں۔ من اشد منا قوہ، ٹیکنالوجی کا کلمہ ایسا پڑھا قوموں نے کہا ہم سے کوئی زور آور دنیا میں ہے تو سامنے آ کے دکھائے۔ اللہ نے ان کو زیر و زبر کر ڈالا۔ یہ نہیں ہوا ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سب کوئی زمین بوس ہو گیا، پھر نہیں، ٹیکنالوجی ترقی کے آسمان پر پہنچی ہوئی قومیں اس وقت زمین بوس ہوئی ہیں، اور اس وقت زمین بوس ہوئی ہیں جب کوئی امکان نہیں تھا کہ یہ زمین بوس ہوں گی۔ سمجھ آئی؟ اس وقت زمین بوس ہوئی ہے۔ یہ قرآن یہ نصیحتیں دیتا ہے، اور ہم وہی اینکر شرابی، بے نمازی، بدکار، پوری دنیا کو پتہ ہے ٹھپے لگے ہوئے ہیں، وہ منہ کھولتے تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا موتی بکھیر رہا ہے بندہ، وہ جب بھی دیکھو ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھتا۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیسی کیسی قومیں، اور قوموں کا ذکر کرنے کے بعد خصوصیت سے کہتے ہیں یہ ہیں جن کو دنیا عظیم سمجھتی تھی، ہم نے ان کو مارا ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کفار مکہ کی نفسیات بتا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام رسول بن کے آئے، آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، رسالت کا پیغام سنایا، ٹھیک ہے، اور ساتھ اب اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی نفسیات مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ وہ نفسیات میرے اور آپ کے اندر نہ آئیں، وہ نفسیات میرے اور آپ کے اندر نہ آئیں۔ امام صاحب ڈر جاتا ہے خطبہ دیتے ہوئے کہ مسجد کی انتظامی کا صدر بیٹھا ہوا، میں کیسے دوں؟ میرا مشورہ ہے ایسے امام صاحب کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھو، دیوبندی ہو، والدیس ہو، بریلوی ہو، خدا کے لیے منصب چھوڑ دو، جا کے کوئی جوتیوں کا کاروبار کرو، کوئی چورن بیچو، سمجھ آئی؟ کوئی پھل فروٹ کی ریڑھی لگا لو، حلال کماؤ گے، ثواب کا کام کرو گے، اپنے بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست اچھا کرو گے۔ آج کل ریڑھی والے بڑے بڑے افسروں سے زیادہ کماتے ہیں، اچھا کماؤ گے، کوئی بات نہیں، اتنا تمہارا دین کافی ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کے سینے اتھر پر اترے ہوئے دین کا سودا کرنا، مسجد کی انتظامی کی صدر کی تیور کو دیکھ کر اپنے بیان کو تبدیل کرنا، تف ہے ایسے مولوی کے اوپر۔ اس کا مطلب یا تیرے اندر علم نہیں ہے، یا تیرے اندر عمل نہیں ہے، یا تیرے اندر دونوں نہیں ہے۔ بندے کے اندر علم ہو، عمل ہو، وہ اپنے آپ کو منوایا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ مسجد کے صدر کی کیا اوقات ہے کہ وہ آ کر ممبر والے کو کہ تم یہ بات کرو، یہ نہ کرو؟ ہاں، شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن
مسجد کی انتظامی کے تیوروں کو دیکھ کر اپنے مزاج کو بدلنا، اپنے ٹون کو بدلنا. ایسے مولویوں کو میرا مشورہ ہے منبر چھوڑ دیں، کوئی حق نہیں ہے. دیکھیں معاشرے کی نفسیات. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ. رسول نے رسالت کا جب پیغام دیا تو انہیں تعجب کس بات پہ ہوا؟ سب سے پہلے رسول کی ذات پہ ہوا. یہ کتنا بڑا امتحان ہے. شکر کریں میں اور آپ آج پیدا ہوئے ہیں جب ہمارے نبی کے ساتھ 1400-1500 سال کی عظمتیں وابستہ ہیں. الحمدللہ ہمارے لیے ماننا اور آسان ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو چن لیا تھا اس وقت کہ کس جماعت نے اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہے، اور مخالفت والوں کو بھی چن لیا تھا جو دنیا کے سب سے بڑے مخالفین تھے، ان کو سامنا کروایا حضور کا کہ کے بعد والے گیلا نہ کرے کہ نبی کے سامنے تو چھوٹے مخالفین تھے، ہمارے سامنے بڑے مخالفین. کیا ان کو تعجب کس پر ہوا؟ ڈرانے والا آیا. کس چیز سے ڈرا رہا ہے؟ آنے والے دن سے. تو مشرکین مکہ آخرت کے منکر تھے. ہر مشرک آخرت کا منکر نہیں ہوتا. آپ کی جو ہماری عیسائی برادری یہاں رہتی یہودی، یہ آخرت کے منکر نہیں ہے. ہاں آخرت کے بارے میں تصورات ان کے غلط ہیں لیکن آخرت کے منکر نہیں ہیں. تصورات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے یہ کہ وہ ساری عیسائیت کو بچا لیں گے. یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام ساری یہودیت کو بچا لیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا. انہی کو دیکھ کر وہی تصورات اب ہمارے نبی علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا ہو چکے کہ ہمارے نبی نے پوری امت بچا لینی ہے. جب تک کوئی امتی بھی جہنم میں ہوگا آپ راضی نہیں ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی امت میں تو پھر ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، تبت یدا ابی لہب، وہ تب پڑھنا چھوڑ دیں. بھائی جو آپ پر ایمان لایا ہے وہ جنت میں جائیں گے. لا الہ الا اللہ. تو پہلا تو ان کو تعجب اس پر ہوا کہ آخرت نام کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جب ہڈیاں مٹی میں مل گئی ہوں اور زندگی مل جائے. ایک آگے دیکھو من ہو، ڈرانے والا بھی پھر انہی میں سے آیا ہے. اسی سماج کا ایک بندہ اللہ کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے. اسی سماج کا ایک بندہ، وہ نبی کو بشر ہوتے ہوئے رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. کہ ہمارے معاشرے کا ایک بظاہر معمولی بندہ، کوئی سردار بھی نہیں ہے وہ. جیسے قرآن کی دیگر آیات بتاتی ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے نبی بننا تھا تب مکہ کا سردار بنتا یا طائف کا کوئی سردار بن جاتا. کہ ہمارے سردار کے، ہمارے معاشرے کا ایک عام بندہ نبی بن گیا. تعجب ہو رہا، آپ اندازہ کر لیں. ان کو خود تعجب قرآن پہ نہیں تھا پہلے، بلکہ وہ قرآن کے سامنے زیر ہو رہے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو جادوگر کہا ہے کہ ایک معمولی بندہ ہمارے سامنے دین بیان کرتا ہے تو لوگ مبہوت ہو کے رہ جاتے ہیں کہ اس کے منہ سے کس طرح موتیاں نکل رہی ہیں. موتی جیسا کلام نکل رہا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. قرآن جتنا غیر معمولی تھا، اللہ کے نبی کفار کی نظر میں اتنے سے معمولی تھے. بس صادق و امین تھے. باقی تو کوئی ان کے پاس دنیا کا اختیار اور اقتدار، اور جن کی آنکھوں میں اور عقل پہ چربی چڑھی ہوتی ہے نا، ان کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، بھلے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. حلال حرام کی فکر یہ معیار ہوتا ہے. فلاں کے پاس اتنے اختیارات ہیں، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، یہ معیار ہوتا ہے. تو اس معیار پہ تو اللہ کے نبی نہیں اترتے تھے نا کہ ساری آپ حلال حرام کی فرق مٹا کے دولت، عزت، شہرت کو دیکھ لیں. تو قرآن جتنا مؤثر اور غیر معمولی تھا اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام انہیں ایک معمولی انسان نظر آتے تھے. نعوذ باللہ. یہ وہ فرق جان کے حیران رہتے تھے کہ زبان سے اللہ کے نبی جو بات کرتے ہیں اس کا اتنا اثر ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. شخصیت کو دیکھیں تو ہمارا ایک عام فرد ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا امتحان تھا. یہ میں اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں، یہ امتحان آج بھی ہے بھائی. وہ امتحان مشرکین مکہ کے لیے تھا اور آج کے امتحان محمد رسول اللہ کے ماننے والے امتیوں کے لیے. بڑے بڑے علم کے پہاڑ ہوتے ہیں، منبر پر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے لباس سے، اپنے قد کاٹ سے، اپنی سادگی سے ایسے لگتے ہیں یہ معمولی سا بندہ ہے.
اور دوسری طرف وہ وقت کا بڑا فرعون ہوتا ہے، مونچھیں اس کی یہاں یہاں تک آئی ہوتی ہیں، وہ مونچھوں کو اپنی غذا بنا رہا ہوتا ہے پوری پوری، ایک ایک فٹ کی مونچھیں اس کے منہ کے اندر داخل ہو رہی ہوتی ہیں، اگلے دیکھ کر نہ بولے ایسے راہ ٹپکاتے ہیں. یار کیا شاندار شخصیت ہے، کیا کمال کی بات ہے. اور جو علم کا پہاڑ ہوگا اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہوگی. یقین کریں میرے اساتذہ آج بھی وہ زندہ ہیں، جن کو آپ دیکھ لیں نا تو آپ سمجھیں گے یہ تو کوئی شاید کوئی دیہڑی لگانے والا مزدور ہے. بعضوں کو تو آپ بھی جانتے ہیں، آپ سمجھیں کوئی دیہڑی لگانے والا مزدور ہے. خدا کی قسم آج بھی علم کے زور پر میں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا رب کا کہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے یہ علم حاصل کیا. ہر مولوی کوئی ایسا امیر نہیں ہوتا یا کوئی ایسا وجیہ نہیں ہوتا. آپ سمجھیں یہ معمولی سا مزدور ہے، وہ علم کے پہاڑ ہوتے ہیں. یہ امتحان آج بھی ہے، یہ امتحان آج بھی ہے. آج بھی لوگ دین کی بات اس عالم سے سنتے ہیں جس کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، اس کے بیان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. اور جو بہت بڑا عالم ہو، بعمل ہو، آپ کے دل کو مانج کے تزکیہ کر کے زنگ دور کر کے صاف کر کے بندے کو بندہ بنا دے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہوتی. مولوی صاحب بھائی جس کو ہم مولوی صاحب کہہ رہے ہو، تو اسی جیسا ایک مولوی صاحب پجیروں میں بیٹھ کے آپ کے سامنے آتا ہے، اس کے سامنے آپ بچتے چلے جاتے ہو، بلکہ سجدہ کرنے چلے جاتے ہو. وہ بھی تو ایک مولوی ہے. فرق کس بات کا؟ فرق ہے کہ اس کے پاس دنیا ہے، حلال ہے تو اللہ کا فضل ہے. اس کے پاس شہرت ہے، اچھی ہے تو اللہ کا فضل ہے. اس کے پاس دنیا کی عزتیں ہیں، اچھی ہے تو اللہ کا فضل ہے، بری ہے تو پکڑا جائے گا. ایک عام بندہ داڑھی رکھ لی تو کوئی کمال نہیں. ایک بہت بڑا کھلاڑی داڑھی رکھ لے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی اس نے داڑھی رکھی، ماشاءاللہ جی. بھائی تمہارے گھر کے سامنے ہی ہمسایہ اس نے بھی داڑھی رکھی ہے، وہ بڑا کھرتوت بے ایمان بدکار زیناکار شرابی تھا، ماشاءاللہ اب وہ صوفی بن گیا. تم تو اس کو تانے دو، پتہ ہی کیا کرتا رہا آج صوفی بن گیا. تو ذرا پھر اس کے کھلاڑی کے بارے میں بھی بات کرو نا، جس کے سامنے تم سجدہ کرنے چلے ہو، جو میٹرک پاس بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو شہرت دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام یہ کیا کہ اب اس نے سنت رسول سے اپنے چہرے کو بھی سجا لیا ہے. تو آپ اس پر بچھے چلے جاتے ہو. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ سنت رسول کے سامنے نہیں بچھ رہے ہو، آپ اس کی دولت، عزت، شہرت کے سامنے بچھنے چلے ہو. اپنے ایمان کو اتنا ٹھیک کریں، دنیا کا بڑے سے بڑا قارون اور فرعون بھی آ جائے، آپ اس کے سامنے نہ بچھیں، اور اپنے ایمان کو اتنا بلند کر لیں کہ اللہ کے نبی کے سینے اتھر پر اترنے والا علم کسی انسان کے دل میں اترا ہوا ہو، آپ کو پتا ہو یہ با علم ہے، با عمل ہے، اس کے سامنے بچھتے چلے جائیں. یہ ہے ایمان. کل اگر یہ امتحان مشرکین مکہ کے لیے تھا تو آج یہ امتحان محمد رسول اللہ کی امتیوں کے لیے. یہ معاشرے کی نفسیات ہے، یہ معاشرے کی نفسیات ہے. اس لیے میں اپنے علماء برادری سے کہتا ہوں کہ اپنی اوقات کے مطابق اپنا گزر بسر بھی اچھا رکھو، اپنی اوقات صحیح رکھو تاکہ لوگوں پر تمہارے گزر بسر کا بھی اثر ہو، تمہاری اوقات بھی ان پر اثر انداز ہو، تاکہ اس لحاظ سے بھی وہ دین کی طرف آئیں. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد، یہ اس دور کے بات ہے جب تابعین کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا یا ختم ہو رہا تھا. وہ شہزادے تھے، وقت کے امیر ترین بندے تھے اپنے وقت کے. آنے والے وفود سے بہترین لباس میں ملتے تھے، یہاں تک کہ یہ باتیں بھی آتی ہیں کہ وہ لباس بھی جلدی تبدیل کرتے تھے. کسی نے کہا اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ وہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جس دور میں علماء کی اہمیت کم ہو گئی، اس لیے اپنی وسعت کے مطابق بندے کو دنیا بھی ٹھیک رکھنی چاہیے. وہ 12 والا وقت گزر چکا ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیں. یہ مطلب ہے کہ مسلمان اپنے عہد میں جیتا ہے. مسلمان اپنے عہد میں جیتا ہے کا مطلب یہ نہیں ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے شام کا دورہ کرنے،
اور شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو بعد میں خلیفہ بنے. تو ان کی شاہانہ ٹھاٹھ باڑ دیکھی. کہا معاویہ یہ کیا ہے؟ کہا امیر المؤمنین شام یہ کس کے؟ روم کے؟ ایران کے؟ روم کے تھے نا، روم کے زیر نگین تھا. کہا اس عوام نے بادشاہت دیکھی ہے، بادشاہت، ذہن میں ان کی غلامی ہے دنیا کی رونق کی، اس کے بغیر یہ قابو نہیں آتے تھے. تو میں نے اپنا گزر بسر بھی اس ٹھاٹھ سے رکھا کہ اس کا روب دبدبہ بھی ان کے اوپر پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تائید فرمائی، کہا بالکل ٹھیک کیا. اور آج لوگ سادہ کیسے بنتے ہیں؟ کسی شادی میں جائیں تو مہنگے سے مہنگا لباس، مسجد میں آئے ایک جراب اور ایک جراب اور، یا جراب پھٹی ہوئی ہے، یا کپڑے اندر باہر سے ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں گھسے ہوتے ہیں. کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے تو بالکل ایسا کر کے ہماری زبان میں مرموق کہتے ہیں. کیا سادگی؟ یہ سادگی نہیں ہے، یہ حماقت ہے. اللہ کے دربار میں آپ اس لباس میں اس طرح آتے ہیں، یہ کوئی سادگی نہیں ہے. ہاں آپ کی اوقات اتنی تو بہت اچھی بات ہے. جس لباس میں آپ کسی دنیا کی شخصیت کے سامنے نہیں جا سکتے اس لباس پہ اللہ کے دربار میں نہ آئے کریں. ہاں اپنی اوقات کے مطابق اچھے سے اچھے لباس میں آئیں. سادگی کا درس صرف آپ کو مسجد میں نظر آتا ہے. جب کہیں شادی ہو رہی ہوتی تو وہاں یہ سادگی نظر کیوں نہیں آتی؟ میاں جی کی ایک جراب الٹی ہو، ایک جراب سیدھی ہو، ایک بٹن اوپر لگاؤ ایک نیچے لگاؤ. پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ ساری سادگی ہم نے دین میں ناجائز طریقے سے گھسیڑ کے رکھ دی ہے. لا الہ الا اللہ. یہ ہے معاشرے کی نفسیات. اس لیے یہ پیغام میں اس منبر سے علماء کو بھی دینا چاہتا ہوں، یار اپنی اوقات کو ٹھیک رکھو. یہ مسجد کی انتظامیہ کہ وہ سگریٹ اور نسوار والی تنخواہ پہ گزارا مت کرو. اپنے ہاتھ پاؤں مارو. ہاتھ پاؤں مارو گے تو دنیا برداشت نہیں کرے گی. میں آپ کو بتاؤں، مارکیٹ میں جانا شروع کرو، بڑا عجیب مولوی، دنیا کا بڑا حریص لگتا ہے، مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے، وہ بھی برداشت نہیں کرے گی. دیکھ لینا آپ. لیکن اگر آپ نے اللہ کا دین بیان کرنا ہے، لا ابالی، پرواہ نہ کرو کون آپ کو کیا کہہ رہا ہے، لیکن آپ ٹھیک ہو. سگریٹ اور نسوار کی تنخواہوں کے برابر جو امام کی تنخواہ ہوتی ہے اس پہ گزارا مت کرو. خود کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ پاؤں کٹے نہیں ہیں تمہارے. میں نے ایسے عالم کو بھی دیکھا مصری شاہ میں ایک دفعہ، یہ تو بہت بڑی مارکیٹ ہے ایشیا کی سگریٹ کی. وہاں مجھے پتہ چلا کہ ایک عالم دین ہے، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا. اب وہ امامت وغیرہ کرواتے ہیں، مفت کرواتے ہیں. اب مرضی بھی پھر انہی کی چلتی ہے، مرضی بھی پھر اب انہی کی چلتی ہے. کاروبار کرتے ہیں، باقی دین کا کام نہیں چھوڑا. یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے علماء کے لیے. دنیا کی طرف آئیں دین چھوٹ جاتا ہے، دین پہ آئیں تو وہ دنیا سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. دین آپ کو دنیا سے نہیں کاٹتا. یہ امتحان ہے، پل صراط ہے. دین پہ رہتے ہوئے دنیا کو ساتھ رکھیں لیکن دنیا کو غلبہ نہ آنے دیں دنیا کا. اور یہ امتحان بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب ثروت صاحب دولت پیدا کیا، جن کے پاس حلال کی دولت ہے. وہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے تو یہ ان کے لیے امتحان نہیں ہوگا. وراثت میں دولت بھی اچھی اور عالم دین بھی. ایک طرف وہ دین کی خدمت، دوسری طرف وہ اپنی دنیا چلائیں. بہت آسان ہے. یہ تو ایسے لوگ خوش قسمت ہے، لیکن ایسے لوگ بدقسمت ہو جاتے ہیں جب وہ اس پر عمل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اپرچونٹی دی، موقع دیا، عمل نہیں کر سکے. تو اس معاشرے کی نفسیات سے اپنے آپ کو بچائیں. کسی کی دنیا دیکھ کر کسی عالم کی قدر نہ کریں، اس کا دین دیکھیں. اپنا واقعہ سنانا نہیں چاہیے لیکن اختصار سے بتا دیتا ہوں. میں یوٹی میں شاید میں فٹ بال کھیل کے آ رہا تھا اپنے لڑکپن میں. ہم یوٹی کے قریب ہی رہتے تھے. تو ایک ساتھی جس سے میرے کبھی بات نہیں ہوئی تھی، میرے دور کا محلہ دار، وہ بھی دیکھ کے گزر جاتا تھا، ہم بھی گزر جاتے تھے. ہم اپنی مستی میں، وہ اپنی مستی میں. لیکن ایک دن وہ بڑے اچھے طریقے سے ملا. اس اچھے طریقے سے ملنے کی ریزن بتا دی. سنا ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہے. میری دل سے اس کی عزت ہی نکل گئی. میں کہا یہ تو پھر میری عزت صرف میری دنیاوی تعلیم کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کا مطلب دین کی کوئی عزت. ہلو ہائے زندگی بھر رہی لیکن میں نے کبھی اسے دوستی نہیں کی، ہمیشہ دور رکھا اس کو. کسی کی عزت اس کے کردار سے کرو بھائی، اس کا کردار بلند ہے. کسی کی عزت اس کی دین سے کرو.
دنیا کے پیچھے لگ کے کسی کی عزت کریں گے، اگر وہ اچھا ہے تو پھر تو بچے رہو گے، اگر وہ برا ہے تو اس کو کاپی کرنے لگ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. پھر یہی ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، پھر کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. بات دو آیت پہ ختم ہو گئی. میں اس سے آگے کیا بات کروں؟ انشاءاللہ اسی رکوع پہ جب بات ہوگی تو آئندہ بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا